أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللهم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين ربي زدني علما يا فتاح يا عليم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم ربي زدني علما يا فتاح يا عليم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين ربي زدنی علما یا فتاح یا علیم۔ محترم معزز سامعین و ناظرین، یہ ہمارا سلسلہ معرفت احکام شرعیہ اور دینی مسائل ان کا حل، ہر ہفتہ کو ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، اور اس سلسلے کو رب العالمین ہمیں ایسے ہی جاری رکھنے کی، دین کی فلاح اور بہبود کا کام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ محض نیت یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو اور قیامت کے دن حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ اور یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ کوئی کسی کو نیکی کی راہ دکھلاتا ہے، نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو جتنا اجر عمل کرنے والے کو دیا جاتا ہے اتنا اجر ہی اس نیکی کی ترغیب دینے والے کو بھی دیا جاتا ہے، اور رہنمائی کرنے والے کو بھی دیا جاتا ہے۔ یہ نیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نیتوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اپنی نیتوں کے ہمیشہ اصلاح کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ معزز سامعین کرام، سلسلہ ہم سوال سے شروع کر لیتے ہیں۔ پچھلی دفعہ سوال ہوا تھا تو چاہا کہ اس کو باقاعدہ ایک نشست کے ذریعے سے اور باقاعدہ اس کو شامل کر کے اس پر سیر حاصل گفتگو کی جائے اور تسلی بخش ہمیں اس کا جواب مل جائے۔ سوال یہ تھا کہ وسیلہ کا شرعی حکم کیا ہے؟ وسیلہ کا، ہم جو وسیلہ پیش کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے بارگاہ کے اندر، تو آیا شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے اور یہ شرعی طور پر کیا حیثیت رکھتا ہے؟ پہلے یہ سمجھیں وسیلے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ وسیلہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے نہ کسی شے تک پہنچنے کا ذریعہ اور سبب، وہ وسیلہ کہلاتا ہے، اور کسی کے قرب کے حصول کا باعث بھی بنتا ہے۔ کسی کے قرب کا حصول اس کا جو باعث بنتا ہے نا، اس کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ اور مومن، ایک بندہ مومن، اس کا مقصود حیات، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ قرب الہی حاصل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، اس کی رضا حاصل کرنا، اور رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرتے ہوئے دارین کی سعادتیں اپنے پلے باندھ لینا، اس کا مستحق بن جانا۔ یہ ایک مومن کا کیا ہے جی؟ حیات کا مقصد ہے، زندگی کا ایک مقصد ہے۔ تو ان مومنین کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے متلاشی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان متلاشیان حق کو رب العالمین کے قرب کی رسائی کے لیے وسیلہ تلاش کرنے کا جا بجا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ قرآن مجید کی آیات بینات، آقا کریم علیہ السلام کی احادیث مقدسہ اس چیز پر شاہد ہیں کہ وسیلے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی بندے کو وہ مقام اور قرب اپنا عطا فرما دیتا ہے جس کا بندہ متلاشی، ایک مومن جو مقصود حیات بنا کر اس کو تلاش کرتا ہے۔ اب دیکھیں جواب اس کا وسیلہ کی شرعی حیثیت کے بارے میں، وہی آیت کریمہ جو پچھلے دفعہ میں نے بیان کی تھی، اس کو دوبارہ سماعت فرما لیں۔ سورۃ المائدہ کی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر یہ 35 ہے، پارہ نمبر 6 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ،
اللہ سے ڈرو، وابتغوا اور تلاش کرو، الیہ اس کی طرف، اس کے قرب کے لیے کیا کرو، وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ اور اس کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تمہیں کیا ملے گی، کامیابی مل جائے۔ اب یہ آیت کریمہ ہے سورۃ المائدہ کی آیت کریمہ ہے۔ اب اس میں علماء کرام اس آیت کریمہ کے بارے میں فرماتے ہیں، بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ وسیلہ سے یہاں پر جو مراد ہے نا وہ اعمال صالحہ ہے۔ جو بندہ اعمال صالحہ کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے نا، ان کو اللہ کی راہ میں کیا بنایا جائے جی، وسیلہ بنایا جائے اللہ کی راہ کے اندر۔ اعمال صالحہ کو کیا بنایا جی، تو یہ اعمال صالحہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ کیا ہیں جی، بنتے ہیں۔ لیکن جہاں تک ہمارے اعمال کی بات ہے، ہمارے اعمال ہمارے سامنے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اعمال قبول ہیں یا نہیں قبول، ہمیں کوئی اس کا علم نہیں ہے۔ تو اعمال صالحہ بندہ کرتا بھی ہے، قبولیت کا اس کا کوئی گارنٹی، کوئی اس کے بارے میں یقینی طور پر کوئی بھی موقف اختیار بندہ نہیں کر سکتا کہ یہ میرا عمل جو ہے وہ قبول ہو گیا، یہ صالح ہے میرا عمل۔ تو یہ بعض علماء کرام اعمال صالح، تو پتہ یہ چلا کہ اعمال صالحہ کا وسیلہ بھی اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے جی، پیش کیا جا سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو وسیلے کی شرعی حیثیت تو نکل آئی نا، اگر اعمال صالحہ ہوئی کو لے لیں بھی، اعمال صالحہ کو اللہ کی بارگاہ میں بطور وسیلہ پیش کرنا ہے، تو جواز یہاں سے بھی کیا ہے، بالکل ثابت ہے کہ وسیلہ پیش کر سکتے ہیں۔ اکثر علماء کا کیا موقف ہے، اکثر علماء کرام فرماتے ہیں رب العالمین نے آیت کریمہ میں جو فرمایا ہے وسیلہ، تو وسیلہ سے مراد انبیاء علیہ السلام، صلحاء اور اولیاء عظام جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی نفوس قدسیہ مراد ہیں کہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ حاصل کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کا دامن تھامو، ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو، اور نیک اللہ کے جو بندے ہیں جو تقرب الہی کے رکھنے والے ہیں، ان کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں کیا کرو، اللہ کا قرب حاصل کرو۔ اور علماء کرام نے، اکثر علماء کرام نے وسیلہ سے مراد اس چیز کو لیا ہے، اور اس کا جواب وہ دیتے ہیں اعمال صالحہ کے بارے میں کہ اعمال صالحہ دیکھو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اس میں ایمان کا اور عمل کا کیا ہے، ذکر آ گیا ہے، ایمان کا ذکر آ گیا ہے، تو الگ سے وسیلے کا ذکر کرنا اس بات کی علامت ہے، اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے، دلیل ہے کہ یہاں سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء، صلحاء اور نیک بندے ہیں۔ یہ ایک آیت کریمہ ہے۔ اگر آپ دوسری آیت کریمہ کی طرف جائیں نا، سورۃ النساء کی آیت نمبر ہے 64، آیت نمبر ہے، بڑی مشہور ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر تم اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھو، کوئی اپنے جان پر ظلم کر بیٹھے تو کیا کرے، جاءوكَ، تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جائے، جاءوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اللہ سے معافی مانگے وہ، اور حضور نبی علیہ السلام کے بارے میں رب نے فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ان کی سفارش کریں اللہ کی بارگاہ میں، تو کیا ہوا، کیا ہوگا، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، ضرور وہ اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا پائیں گے۔ اب اس آیت کریمہ کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں یہ جو آیت کریمہ ہے نا، قرآن پاک جو آیا ہے وہ قیامت تک کے لیے قرآن پاک نافذ العمل ہے۔ قرآن پاک کا جو حکم آ گیا وہ قیامت تک کے لیے کیا ہے، مومنین کے لیے حکم ویسا کا ویسا رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی، کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کر کے قیامت تک کے لیے حضور نبی رحمت علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور کی سفارش کو وسیلہ بنانے کا گویا کہ کیا دیا، یہاں پر حکم ارشاد فرمایا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاؤ، آقا کریم کی ظاہری زندگی میں بھی ہو، خواہ ظاہری زندگی کے بعد ہی کیوں نہ ہو، حضور کا وسیلہ پیش کرو، اللہ تمہیں کیا کر دے گا، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ تمہاری بخشش کر دے گا، اللہ کو تم توبہ قبول فرمانے والا پالو گے۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 ہے، سورۃ النساء کی فرمائش ہوگی۔
آپ نے یہ دعا کی اللہ پاک اب ہمارے میں آپ اس پر موجود نہیں ہے، اس جی لیے ہم آپ کے چچا کو لے کے آئے. جی 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 آپ نے اس کے بارے میں میں بتاتا ہوں. یہ چیز نوٹ کر لیتے ہیں، بتاتا ہوں. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا حضور کی ظاہری حیات میں بھی تھا اور نبی علیہ السلام کی وصال کرنے کے بعد بھی حاضر ہونے کا حکم ہے. یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ میں نے جیسے عرض کی کہ یہ آیت کریمہ اس بات پر شاہد ہے کہ قرآن پاک نافذ العمل ہے، ہمیشہ حضور کی بارگاہ میں کیا ہے، وسیلہ تلاش کیا جاتا رہے گا. اب یہ رہی یہ بات، حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں ہی وسیلہ صرف دیا جا سکتا تھا. بعد میں آقا کریم علیہ السلام کی وصال ظاہری کے بعد حضور کا وسیلہ اب نہیں دے سکتے. حضرت عمر فاروق نے آقا کریم کے چچا کا وسیلہ دیا تھا. یہ شفقت بھائی کا کیا ہے جی سوال ہے. آقا کریم علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ دیا تھا. تو اس کے بعد حضور علیہ السلام کی وصال کے بعد اب حضور کا وسیلہ نہ دینا چاہیے. اب ہم نے پتہ دیکھنا کیا ہے، کیا آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام کے بعد کسی صحابی نے وسیلہ پیش کیا کہ نہ کیا؟ وسیلہ پیش کیا کہ نہ کیا؟ اگر حضور کی ظاہری وصال کے بعد وسیلہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا مل جاتا ہے تو پھر کیا ہے، وہ حضرت عمر پاک کی حدیث کے ساتھ متصادم نہیں ہوگا، اس کے ساتھ تضاد نہیں ہوگا. حدیث پاک شاہد ہے. سنیں یہ حدیث پاک حضور علیہ السلام کی ظاہری وفات کے بعد آقا کریم علیہ السلام کو کیا بنایا گیا جی، حضور کی ذات کو وسیلہ بنایا گیا. حدیث کون سی ہے جی؟ حدیث ہے حضرت عثمان بن حنیف کی. یہ تسلی سے آرام سے سنیں، انشاءاللہ چیز کلیئر ہو جائے گی. حدیث ہے حضرت عثمان بن حنیف کی اور حدیث نمبر ہے 1385 اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کی ہے. سنن ترمذی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے. حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رجلا دریع البصر اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ادعو اللہ لی ان يعافيني فقال ان شئت اخرت لك وهو خیر. ابن ماجہ کی حدیث ہے. حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں کہ ایک شخص آنکھوں سے کیا تھا، نابینا تھا، نظر نہیں آتا تھا. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے اللہ مجھے شفا عطا فرما دے، یعنی مجھے اللہ آنکھیں عطا کر دے، بینائی عطا کر دے. آقا نے کیا فرمایا؟ فقال ان شئت اخرت لک وهو خیر، اگر تو چاہے تو میں اس چیز کو نا مؤخر کر دیتا ہوں، قیامت تک مؤخر کر دیتا ہوں، اللہ تجھے بعد میں بہترین صلہ عطا کرے گا. وَإِن شِئْتَ دَعَوْتُ، اگر تو چاہے تو میں ابھی دعا کر دیتا ہوں تیرے لیے. فقال، اس نے عرض کی، ادعو یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے. فامر، حضور نے دعا نہیں کی. اب دیکھیں آقا کریم کو اس نے کیا عرض کی، یا رسول اللہ دعا کر دیجئے. میرے آقا نے دعا نہیں کی بلکہ کیا فرمایا؟ اب یہ تعلیم ہو رہی ہے، تعلیم امت ہو رہی ہے شفقت بھائی. فامرہ ان یتوضا، تاکہ بعد والوں کو بھی یہ مل جائے پیغام کہ حضور چلے جائیں گے. نبی علیہ السلام نے ہمیشہ قیامت تک تو ظاہری طور پر رہنا نہیں تھا، نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اگر آج اس کے لیے دعا کر دوں گا تو باقی کیا ہو جائیں گے، باقی محروم نہ رہ جائیں. تو حضور نے بلکہ ایک تعلیم دی، ایک چیز سکھائی تاکہ بعد میں آنے والے بھی کیا ہیں، اس پر عمل کر کے انشاءاللہ وہ بھی فیض پائیں گے. آقا نے فرمایا فامرہ، حکم دیا اس کو، ان یتوضا فیحسن وضوءہ، اچھا وضو کرے. ویصلی رکعتین، 2 رکعت نماز ادا کرے نفل کی. ویدعو بہذہ الدعاء، اور دعا کرے اس طرح، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمت یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفیہ فی. آقا کریم علیہ السلام نے اس کو سکھلائی دعا. اس نے آقا کریم کی بارگاہ سے اجازت لے کر چلا گیا، وضو کیا الگ ہو کے. بعض نے لکھا وہ گھر کے اندر چلا گیا. نفل نماز اس نے گھر میں ادا کی، 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد اب اس کا ترجمہ کیا تھا جو آقا نے اس کو دعا سکھائی، سنیں. اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمت یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفیہ فی. اس کا ترجمہ دیکھیں، آقا کریم نے فرمایا اس طرح دعا کرنا. کیا دعا؟
اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور محمد نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اے محمد میں آپ کے وسیلہ سے اس حاجت میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میری حاجت پوری ہو۔ اے اللہ نبی رحمت کے صدقے سے میرے لیے شفاعت کر دینے والا نبی کو بنا دے، نبی کو شفاعت کر دینے والا بنا دے۔ یہ یہاں تک تھی۔ اب اس نے دعا کی۔ امام بہقی نے نا اسی روایت میں کچھ اضافہ کیا ہے۔ قال عثمان، حضرت عثمان کہتے ہیں فواللہ ما تفرقنا ولا طال الحدیث حتی دخل الرجل وکأنہ لم یکن بہ در فقط۔ حضرت عثمان کہتے ہیں اللہ کی قسم ابھی ہماری مجلس ختم نہیں ہوئی تھی، ہم اٹھے نہیں تھے، وہ بندہ واپس آیا تو اللہ نے اسے آنکھیں عطا کر دی تھی۔ وہ بینا ہو چکا تھا، اللہ نے اسے کیا کر دی تھی؟ آنکھیں عطا کر دی تھی۔ وہ کیا ہو چکا تھا جی؟ بینا ہو چکا تھا۔ جب واپس آئے، امام بہقی نے اس کو روایت کیا ہے، امام بہقی نے۔ اب یہ بات کہ یہ تو حضور کی حیات کے اندر معاملہ ہوا، بعد از وفات کا دکھائے نا، بعد از وصال کا دکھائے نا آقا کی بارگاہ میں، تو وہ بھی سماعت کر لیں آج۔ المعجم الکبیر للطبرانی حدیث نمبر 8311 یعنی 8311، اور المعجم الصغیر للطبرانی 183 نمبر، امام بہقی نے دلائل النبوہ میں 167 نمبر، الترغیب والترہیب الخصائص الکبریٰ۔ یہ بعد کے اندر جو چیز آ رہی ہے نا، یہ ان ساروں نے روایت کی ہے۔ امام طبرانی نے بھی کی ہے، اپنے صغیر میں بھی، اپنے کبیر میں بھی۔ امام بہقی نے دلائل النبوہ میں اس کو ذکر کیا، الترغیب والترہیب کے اندر ذکر ہوا، الخصائص الکبریٰ کے اندر ذکر ہوا۔ اب دیکھیں، اب انہوں نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد ایک اور شخص جب حضرت عثمان غنی کا دور آتا ہے نا، عثمان غنی کا دور آتا ہے تو ایک شخص آتا ہے حضرت عثمان غنی سے ملنے کے لیے اپنی کسی حاجت کے لیے، اور جو دربان ہیں، جو دروازے پہ کھڑی ہیں، وہ اس کو اندر ہی نہیں آنے دیتے۔ وہ کئی دفعہ آیا، اس کو اندر نہ آنے دیا۔ یہ شخص جو آیا تھا اپنی حاجت لے کر نا، یہ جا رہا تھا تو حضرت عثمان بن حنیف اس کو ملے، یا وہ نبینا صحابی اس کو ملے۔ اس نے بتایا یہ ماجرا ہے، مجھے جانے نہیں دیتے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اس بندے کو جو عثمان غنی کے پاس دربان حاضر نہیں ہونے دے رہے تھے، اسے فرمانے لگے کہ تم ایسا کرو، تم جاؤ، جا کر گھر میں 2 رکعت نماز پڑھو اور اس طریقے سے کیا کرو جی، دعا کرو، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے کرشمہ۔ وہ گھر چلا گیا۔ اب حضور چلے گئے، تشریف لے گئے، عثمان غنی کا دور ہے، عثمان غنی کا دور ہے، اور وہ گھر میں گیا اور 2 رکعت نماز نفل ادا کی، جیسے وہ نبینا نے ادا کی تھی ویسے کی، اور آقا کریم کا وسیلہ دے کر یہی دعا، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمت یا محمد، اس طرح وسیلہ پیش کر کے دعا کی۔ دعا کر کے نا واپس جب گیا نا حضرت عثمان غنی سے ملنے کے لیے، وہی دربان جو اندر نہیں آنے دے رہے تھے نا، اس کو پکڑ کر ہاتھ سیدھا عثمان غنی کے پاس لے کر چلے گئے۔ عثمان غنی نے اس کو بٹھایا، اس کی خاطر تواضع کی، اور اس کو جو اس کی حاجت تھی پوری کی۔ اور بعد میں کیا فرماتی ہیں کبھی بھی زندگی کے اندر نا تجھے کوئی بھی مسئلہ ہو، مشکل آئے تو سیدھا میرے پاس آ جانا، میں تیری مشکل حل کروں۔ یہ واپس گیا اسی شخص کے پاس جس نے بھیجا تھا، جس نے یہ سارا کچھ بتایا تھا، عثمان بن حنیف کے پاس۔ ان کا شکریہ، کہ میرا شکریہ ادا نہ کر، شکریہ ان کا کہ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے مجھے یہ کام بتا دیا۔ کیا نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر تھے، ایک نبینا شخص آیا تھا، اس نے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے۔ آقا نے اس کو حکم دیا تھا، دعا نہیں کی تھی، اور یہ حکم دے کے تعلیم گویا کی ہو گئی تھی۔ اور ہم نے دیکھا وہ شخص، ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے، نفل پڑھ کے دعا کر کے وسیلہ سے آقا کی بارگاہ میں آیا، اللہ نے آنکھیں عطا کر دی تھی اس کو۔ یہ حضور کے بعد از وصال کی بات ہے۔ اور بھی سن لیں، ایک اور بھی میں نے آج تلاش کی، پھر الحمدللہ میں نے پورا ہفتہ پھر اس پر تھوڑا ورک بھی کیا، کوشش بھی کرتا رہا، ڈھونڈتا بھی رہا، تو اللہ نے مدد کی۔ ایک اور حضرت عمر فاروق والی ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی جاتی ہے نا۔ مصنف ابن ابی شیبہ انہوں نے روایت کیا اس حدیث پاک کو۔ ابن حجر نے فتح الباری میں اس کی سند کے بارے میں فرمایا، ابھی جو آپ کو میں حدیث بتانے لگا ہوں، کہ یہ حاضل حدیث صحیح۔ ابن حجر
فتح الباری کے اندر فرماتے ہیں، اور ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر فرمایا کہ یہ حدیث کیا ہے، صحیح ہے۔ حدیث کیا ہے؟ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آتا ہے نا، دور خلافت آتا ہے تو قحط پڑ جاتا ہے۔ جب قحط پڑتا ہے تو آپ کے وزیر خزانہ مالک الدار وزیر خزانہ تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس پر تھا تو ایک شخص آیا، ایک شخص، اس نے کیا کہا، آ کر عرض کی، اب یہ دور ہے، آقا کریم تشریف لے گئے۔ مصنف ابن ابی شیبہ نے بھی اس کو اپنی جلد 7 کے اندر ذکر کیا، ابن حجر نے اس کے سند کے بارے میں صحیح قرار دیا، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر اس کی سند کو بھی صحیح قرار دیا، اور انہوں نے اس کو نقل کیا۔ وہ عرابی حضور کے مزار اقدس پر حاضر و کراز کرتا ہے، فقال یا رسول اللہ، اب حضرت عمر فاروق کا دور ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استسقی لامتک فانہم ہلکوا فأتی الرجل فی المنام۔ آقا کریم علیہ السلام کے در اقدس پر حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، اور اس کے بارے میں آتا ہے یہ کون تھے؟ یہ بلال بن حارث تھے جو حضور کے مزار اقدس پر آئے تھے، دعا کر رہے تھے۔ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استسقی لامتک، اپنی امت کے لیے دعا کیجئے، فإنہم ہلکوا، وہ ہلاک ہو چکے ہیں، یعنی قحط اتنا آ چکا ہے کہ ہلاکت تک نوبت آ گئی ہے۔ فأتی الرجل، اور اس کے بارے میں آیا، بلال بن حارث کے بارے میں آیا کہ یہ صحابی رسول تھے، کیا تھے؟ تابعی نہیں تھے، صحابی رسول تھے۔ فأتی الرجل فی المنام، قسمت اس کی کتنی پیاری ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے کہ اس نے دعا کی، آقا کا وسیلہ دیا، آقا سے عرض کی آپ دعا کیجئے، تو کیا ہوا؟ فأتی الرجل فی المنام، قسمت اتنی اچھی، میرے آقا خود اس کے خواب کے اندر آ گیا ہے۔ آقا تشریف لے آئے، فأتی الرجل فی المنام فقیل لہ، آقا تشریف بھی لائے اور اس سے فرمایا، فقرأ السلام یا عمر، جا کر نا عمر کو میرا سلام کہہ دینا، عمر کو میرا سلام کہہ دینا، اور پیغام بھی دے دینا۔ کیا پیغام؟ کہ اللہ تبارک و تعالی ان قریب بارش برسائے گا، سارے قحط کو اللہ دور فرما دے گا، اور سارے کیا ہو جائیں گے؟ سیر ہو جائیں گے، اور سیر ہو کر کیا کریں گے جی؟ اللہ ان کی مشکل کا، اور ساتھ میں فرمایا عمر کو کہہ دینا خلافت کا جو نظام ہے نا وہ مدبرانہ طریقے سے سوچ و سمجھ کر، تمہارے خلاف بہت سازشیں بھی ہو رہی ہیں، ہو سکتی ہیں، تو لہٰذا ہوشیاری سے عمر کو کہنا میرا پیغام دینا۔ بلال بن حارث کو آقا کریم نے فرمایا، اور فرمایا کہ اسے کہنا کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے، باقی جو دعا ہوئی ہے اللہ اس کے کیا کر دے گا جی؟ بارش نازل فرما کر۔ اب ایک اور بھی سن لیں، ایک اور بھی سن لیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، مدینے کا عرابی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا جب اسے پتہ چلا کہ اللہ نے یہ حکم ارشاد فرمایا۔ اس تک یہ آیت کریمہ جب پہنچی اور حضور کی بارگاہ سے اپنے گھر سے چلا، اب اس کو کس نے ذکر کیا؟ ابن کثیر نے بھی ذکر کیا، تفسیر ابن کثیر کے اندر ذکر کیا، اور مدارک کے اندر بھی اس کو ذکر کیا گیا، مدارک کے اندر، یہ دونوں کے اندر اس آیت کریمہ کے تحت یہ بات نقل کی گئی ہے۔ عرابی آیا، اسے پتہ چلا اللہ کا حکم یہ ہے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے تو رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ میں آقا کی بارگاہ میں آیا تو ادھر پتہ چلا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو وصال کیے ہوئے 3 دن گزر چکے ہیں، 3 دن گزر چکے ہیں۔ اب یہ بڑا پریشان، اور کیا کہتا ہے؟ پریشان ہو کے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار اقدس پر چلا جاتا ہے، اور جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ مجھ تک یہ بات پہنچی تھی کہ اگر تم خطا کر بیٹھو، لغزش کر بیٹھو، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھو، تمہیں احکامات کے اندر کمی کوتاہی کا سامنا کرنا پڑ جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ یا رسول اللہ میں تو آپ کی بارگاہ میں آیا تھا، لیکن آپ تو وصال کر گئے، آپ تو ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اور کیا، میں آپ کی قبر انور پر حاضر ہوں۔ کہہ رہا وہ دعا کر رہا تھا حضور کی قبر پر کھڑے ہو کر، اور مٹی اٹھا کر نہ حضور کے مزار اقدس کی سر میں ڈال رہا تھا، اور شدت سے دعا کر رہا تھا۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے وہ دعا کرتا رہا، یا رسول اللہ میرا کام آنا تھا نا، میرا کام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا تھا، اللہ کو حکم ماننا تھا، اب کرم آپ کا ہو۔ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے روضہ اقدس پر اس نے دعا کی
تو پھر آواز آئی قد غفرت لک، بندے چلا جا، اللہ نے تیری بخشش فرما دی ہے، اللہ نے تیری کیا کر دی ہے، قد غفرت لک، اللہ تبارک و تعالی نے تیری بخشش فرما دی ہے۔ اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں صحیح البخاری کی حدیث دکھا دو، صحیح البخاری کی حدیث دکھا دو، چلو وہ بھی دیکھ لو بھائی۔ صحیح البخاری کی حدیث پاک ہے 1010، یعنی 1010 حدیث پاک ہے۔ یہ بھی وہ دور ہے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جاتے ہیں اور پھر قحط آتا ہے اور پھر لوگوں کے مال ہلاک ہونے لگتے ہیں۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی ہیں، آپ بتائیں کہ اب کیا کیا جائے؟ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرماتے ہیں تم ایسا کرو، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہو، اور پھر جو چھت ہے نا، چھت سے کوئی ایسا طاق بناؤ کہ کوئی چیز حائل نہ ہو آسمان اور حضور کے روضہ اقدس کے درمیان۔ تو پھر تم کیا کرو، اللہم انی اسالک، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے گویا کہ دعا کرو۔ پھر کیا ہوگا دیکھنا، کہتے چلے گئے اور پھر طاق بنایا، اللہ نے اتنی بارش برسائی، اتنی بارش برسائی، سارے سیر ہو گئے تھے، مویشی بھی، جانور بھی، انسان بھی، چرند بھی، پرند بھی، اس کا نام ہی سال کا رکھ دیا گیا، اور رکھا گیا کہ موٹے ہونے کا سال، پیٹ پھٹنے کا سال، ہر چیز سرسبز کیا ہوگی، شاداب ہو گئی۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقربین کو، انبیاء علیہ السلام کو مراتب اور منازل جو عطا کیے ہیں نا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ، انبیاء علیہ السلام کا وسیلہ، اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ، ان کے وسیلے سے دعا کرنا، اصل میں اپنے آپ کو کم تر سمجھنا ہے۔ بھائی ہماری وہ ویلیو نہیں ہے، ہمارا اس طریقے سے اعمال صالحہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا وسیلہ دیں جو قرآن و حدیث کی روشنی کے مطابق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ قوی امید ہے اس بندے کو وہ قرب عطا فرمائے۔ ہاں ایک اس کے برعکس بات کروں، اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ کوئی وسیلہ اگر وسیلہ پیش کر کے دعا نہیں کرتا اس کو طعن و تشنیع کی جائے، اس کو برا بھلا کہا جائے، اس کا جانی تم غلط ہو، تم اس طریقے سے ہو، تو یہ حکم واجبی نہیں ہے بھی جب بھی کرو تم لازمی طور پر پکڑ کر رکھو، لازمی واجب اور نہیں ہے کہ کوئی اگر نہیں کر رہا سیدھا رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے تو بہتر طریقہ ہے، افضل ترین طریقہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں تم دعا کرو، رب العالمین سنتا ہے۔ اور پھر وہ حدیث پاک بھی پیش کی جاتی ہے، آقا نے فرمایا جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو نا، تو حدیث تو بالکل ہے بھائی، حدیث تو ہے نا۔ پھر تو ہم بھی کہتے ہیں ابھی بالکل آپ کے نمک بھی گھر میں ختم ہو جائے تو کس سے مانگو جی؟ پھر کیا اللہ خود آ کر دے گا تمہارے ہاتھ میں؟ ایک منٹ، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا جی؟ خود دے گا۔ حدیث پاک ہے اللہ سے مانگنی چاہیے، کوئی رب العالمین سے مانگ رہا ہے تو غلط نہیں ہے، اس کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اور جو اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ دے کر اپنے آپ کو کم تر سمجھ رہا ہے، اس طریقے سے مانگ رہا ہے، رب العالمین سے مانگ رہا ہے، اللہ کی بارگاہ سے مانگ رہا ہے، مالک اپنے محبوب کے صدقے سے عطا فرما، تو وہ بھی قرآن و سنت کے مطابق ہے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔